کلپ نمبر 847۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 17 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ ترجمہ، اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کر لیتے۔ اگر ہمیں کرنا ہوتا بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے، یعنی اگر ہم آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بنا کر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیلا جائے تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ الوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے، لہٰذا ہمارا کھیل کے لیے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کھیل سے مراد بیوی اور بیٹا ہے، اور یہ آیت ان عیسائیوں کے رد میں ہے جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ تعالیٰ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیوی اور بیٹا اختیار کرنا چاہتا تو وہ انسانوں میں سے نہ کرتا بلکہ اپنے پاس موجود حور عین اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنا لیتا۔ یوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہیں لوگوں کے پاس نہ رکھتا بلکہ اپنے پاس رکھتا، کیونکہ بیوی اور بیٹے والے بیوی اور بیٹے اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے اور نہ اس کے حق میں کسی طرح ممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہی نہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی ہماری شان یہ نہیں کہ ہم کھیل کے لیے کوئی چیز اختیار کریں، بلکہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں، تو وہ باطل کو پورا مٹا دیتا ہے اور اسی وقت باطل مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اے کافروں، تمہارے لیے ان باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں کرتے ہو اور اس کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ ترجمہ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے، اور مقرب فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔